إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن إلى آخر الحديث۔ تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ درود ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، ایک محاورہ بولا جاتا ہے، دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ دریا کو کوزے میں بند کرنا، اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی بات کو چند الفاظ میں بیان کر دینا۔ ایک بہت بڑی بات کو چند الفاظ میں بیان کر دینا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاصہ دیا گیا تھا، ایک خاص چیز دی گئی تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوامع الکلم سے تعبیر کیا ہے۔ کس چیز سے؟ جوامع الکلم۔ میں نے جو لفظ بولا دریا کو کوزے میں بند کرنا، جوامع الکلم کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ چنانچہ جوامع الکلم کو اگر سمجھنا ہو تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات بولتے تھے، جب کوئی بات کہتے تھے تو ان کی بات تھوڑی ہوتی تھی لیکن معنی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اس لیے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بہت سی کتابیں ایسی لکھی گئیں جو صرف ایک حدیث کی تشریح ہوتی ہے۔ ایک حدیث کی تشریح میں کئی کتابیں لکھ دی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی تھی؟ تھوڑی سی، لیکن اس میں معنی بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جوامع الکلم سے نوازا گیا کہ آپ تھوڑی بات بولتے تھے لیکن اس میں معنی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کا کلام اللہ کے کلام سے برتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو جوامع الکلم تو دیا گیا، لیکن اللہ کا کلام ابھی بھی افضل اور بہتر ہے۔ اللہ کے کلام کے برابر مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا۔ جو میں نے حدیث کا ابتدا کا حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، حدیث کا شروعاتی پارٹ جو رکھا ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے پوری رکھوں گا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع الکلم دیا گیا تھا اس کا کچھ اظہار ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر آپ محسوس کریں گے کہ دین مکمل ایسا لگتا ہے اسی میں جمع کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان۔ صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو لے لے؟ تم میں سے کون ہے
جو مجھ سے ان کلمات کو لے لے اور ان کلمات کو صرف لے نہیں فَيَعْمَلُ بِهِنَّ لینے کے بعد کیا کرے ان پر عمل کرے او يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ یا جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں انہیں تعلیم دے. یعنی کہ آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی بات کی کہ سب سے پہلے تمہیں ان کلمات کو لینا ہے, ایک چیز علم حاصل کرنا ہے آپ کو, دوسرا اسے پہنچانا ہے, تیسرا اس پر عمل بھی کرنا ہے, چوتھا جن کو پہنچایا ہے ان سے یہ کہنا ہے کہ تم بھی ان پر عمل کرو. کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں. پہلے علم حاصل کرنا, دین عمل کرنا, اس کے بعد اس کو پہنچانا, اور جن لوگوں کو آپ پہنچا رہے ہیں ان سے کیا کہیں کہ ان پر آپ کیا کریں, عمل کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے رکھے. صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کھڑے ہوئے, قلت انا یا رسول اللہ, میں لوں گا اے اللہ کے رسول. کس نے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. کون ہیں یہ؟ ایسے صحابی ہیں جن سے کثرت سے احادیث مروی ہیں, ایسے صحابی ہیں جن سے بہت سی احادیث ابو ہریرہ ہی سے مروی ہیں. اور آپ محسوس کریں ابو ہریرہ ایک ایسی شخصیت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو حدیث کے بہت زیادہ حریص تھے. ایسے صحابی ہیں جو حدیث ہمیشہ کیا چاہتے تھے, لینا چاہتے تھے. کوئی بات نبی کے منہ سے نکلے اور میں کیا لے لوں, اسے اخذ کر لوں. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک روایت بیان کی صحابہ کے درمیان. صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ ہم نے یہ روایت نہیں سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابہ نے کیا کہا کہ ہم نے یہ روایت نہیں سنی. حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ میں نبی کو لازم پکڑے رہتا تھا اس موقع سے جب تم اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوا کرتے تھے. محسوس کر رہے ہیں آپ کہ حضرت ابو ہریرہ کتنا چاہتے تھے حدیث کو, کہ سب لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے پاس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیوں ہیں؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی بات مل جائے نبی کے منہ سے. ایک گواہی. دوسری چیز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, کہ اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ کس نے پوچھا یہ سوال؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, سب سے پہلے ابو ہریرہ کی تعریف کی. کہا کہ مجھے معلوم تھا اے ابو ہریرہ کہ سب سے پہلا یہ سوال کون کرے گا؟ تم ہی کرو گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تمہارے اندر حدیث کی حرص بہت زیادہ ہے. تمہارے اندر حدیث کی حرص بہت زیادہ ہے. چنانچہ نبی نے خود گواہی دی ہے کہ ابو ہریرہ ایک ایسی ذات ہیں جن کے اندر حدیث لینے کی خواہش بہت زیادہ تھی. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں لوں گا ان 5 کلمات کو. ابو ہریرہ نے یہ جملہ کہا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے سنو. اب وہ 5 کلمات آ رہے ہیں اور ان 5 کلمات کو آپ اپنی زندگی میں لائیں تو زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. پہلا کلمہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے سنے, فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ تم اگر بہت بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو, بہت بڑے اللہ والے بننا چاہتے ہو, تو زیادہ عبادت کرنے والا بہت بڑا اللہ والا نہیں ہے, بلکہ جو حرام چیزوں سے بچ جائے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے اللہ والے بن جاؤ گے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آگے صف میں رہتے ہیں, جو اول صف میں رہتے ہیں, وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے. جو ہمیشہ قرآن پڑھتا ہو وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے. لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ اس نے کس کس کا حق مار کر مسجد میں داخل ہوا, کون سی اللہ کی حرمت پامال کر کے مسجد میں داخل ہوا ہے, کتنا سود کھا کر وہ مسجد میں داخل ہوا ہے.
کتنی حرام کاری کر کے وہ مسجد میں داخل ہوا ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کا حق مار کر مسجد میں داخل ہو کر کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اتق المحارم، آپ کو بچنا ہے کس سے؟ حرام کردہ چیزوں سے، تو آپ کیا بن جائیں گے؟ سب سے بڑے اللہ والے بن جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ آپ جب حرام کردہ چیزوں سے بچیں گے تو کیا کریں گے؟ اور حلال کردہ چیزوں کو اختیار کریں گے۔ آپ حرام سے بچیں گے تو کیا اختیار کریں گے؟ حلال چیزوں کو اختیار کریں گے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں اختیار کریں گے، تو آپ سب سے بڑے کیا بن جائیں گے؟ عبادت گزار۔ اچھا، آپ کو یہ فیل کرا دوں ایک اور روایت سے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال پوچھا، کہا کیا تم جانتے ہو فقیر انسان کون ہے؟ کیا تمہارے پاس علم ہے کہ فقیر انسان کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہی کون ہے؟ فقیر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، وہ فقیر جو قیامت کے دن فقیر ہوگا، وہ فقیر جس کی غربت، جس کی فقیری کس دن ہوگی؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کس کے پاس مال و دولت ہوگا؟ نہیں ہوگا کسی کے پاس، ہوگا کیا؟ اعمال ہوں گے۔ چنانچہ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مفلس اور غریب اور فقیر قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو بہت سی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور بہت سی عبادتیں لے کر آئے گا، اعمال کا ذخیرہ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا، تو جس پر ظلم کیا ہوگا اس شخص کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ آپ بہت کچھ لائے تھے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی نیکیاں کس کو دی جا رہی ہیں؟ جس پر آپ نے ظلم کیا تھا۔ اب نیکیاں بھی ختم ہو گئی، اتنا ظلم کیا کہ آپ کی نیکیاں جتنی بٹوارے میں آئیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ اب کیا بچا آپ کے پاس؟ آپ کے گناہ بچے۔ اب اس کے گناہ آپ کے اوپر ڈالے جائیں گے جس پر آپ نے ظلم کیا، کیونکہ نیکیاں تو بچی نہیں، نیکیاں تو اب ہے ہی نہیں جو ہم دوسروں کو دے سکیں۔ اب اس شخص کے اوپر جس کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، اس کے گناہ اس شخص پر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ تصور کریں اس سے بدتر کون شخص ہوگا جو اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے گناہ بھی کہاں لے کر جا رہا ہے؟ یہ لے کر جا رہا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے کہا اتق المحارم، حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے آپ کو۔ ہم کتنا ظلم کرتے دوسروں پر، کتنا برا بھلا کہتے ہیں، سامنے کہتے ہیں، کبھی پیچھے کہتے ہیں، لیکن کہتے تو ہیں۔ یہ سب کاؤنٹ تو ہو رہا ہے نا، یا ہمیشہ سامنے ہی کاؤنٹ ہوتا؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی، کسی کو پیٹھ پیچھے برا کہا، تو وہ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے اور اس کا بدلہ اسے مل رہا ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیں کہ لوگ دوسروں کی برائی کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کچھ کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہے، کاؤنٹ ہو رہا ہے، اور یہ یاد رکھیں اس شخص کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کسی سے آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ اسے برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ برا بھلا کہاں کاؤنٹ ہو رہا ہے؟ اس کی نیکیوں میں کاؤنٹ ہو رہا ہے، اسے نیکیاں مل رہی ہیں اور آپ کی نیکیاں جا رہی ہیں۔ لہذا ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ آپ حرام کردہ چیزوں سے بچیں۔ آپ کون بن جائیں گے؟ سب سے بڑے اللہ والے، سب سے بڑے عبادت گزار اگر آپ کو بننا ہے تو حرام کردہ چیزوں سے بچیں، اور یقین جانیں آپ کے لیے نجات کا باعث بن سکتی ہے یہ ایک نصیحت۔ دوسری نصیحت لیں، فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اگر اس دنیا میں آپ کو سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو آپ اللہ کی تقسیم سے راضی ہو جائیں، یہ سب سے بڑی مالداری ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دیا اس سے خوش ہو جائیں، یہ سب سے بڑی مالداری ہے۔ میں آپ کو گنا سکتا ہوں نام لے لے کر کہ جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہے لیکن آج بھی وہ مال کے متلاشی اور حریص ہیں۔ اتنا مال دے دیا لیکن ابھی بھی مال تلاش کر رہے ہیں،
اور ابن آدم یعنی آدم کی اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 وادی سونے کی دے دی جائیں تو وہ تیسری تلاش کرے. ابن آدم کو اگر 2 سونے کی وادیاں دے دی جائیں تو کس کی تیسری تلاش کرے کہ مجھے تیسری چاہیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ, سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مالداری اصل پیسے کی مالداری نہیں ہے, مالداری اصل دل کی مالداری ہے. اگر آپ کا دل غنی ہے, آپ کا دل مطمئن ہے, آپ کا دل پرسکون ہے جو آپ کے پاس ہے, تو آپ سب سے بڑے مالدار ہیں. یہ یاد رکھیں, آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے وہ میرے لیے کیا ہے, بہتر ہے. اچھا, اگر آپ یہ محسوس نہ کریں, میں ایک مثال سے سمجھا دوں. ایک بچہ ہے, اس بچے کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے, ٹائیفائڈ جس میں بخار بہت تیز ہوتا ہے. بچے کے والدین سے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اس بچے کو کچھ ٹھنڈا نہیں دینا ہے, ٹائیفائڈ ہے. بچے کو ٹہلانے لے کے جاتا ہے باپ, سامنے سے ایک ٹھیلے کا گزر ہوتا ہے جو کس کا ہے, آئس کریم والے کا. کس کا ٹھیلا ہے, آئس کریم والے کا ٹھیلا. بچہ کہتا ہے کہ پاپا مجھے ذرا یہ آئس کریم دلا دو. پاپا دلائیں گے؟ نہیں دلائیں گے. کیوں نہیں دلا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر میں نے آج اسے آئس کریم کھلا دی مر جائے گا, مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں. بسا اوقات آپ دعائیں کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ میرے پاس اتنا مال ہو, اتنا پیسہ ہو, میرے پاس یہ ہو, میرے پاس وہ ہو. اللہ آپ کے بارے میں آپ کے والدین سے زیادہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اللہ یہ جانتا ہے, تو وہ آپ کو اس لیے نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ آپ کی اس میں مصلحت سمجھتا ہے. تو آپ کو جو دے رہا ہے آپ اس پر راضی ہو جائیں, یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے والدین سے زیادہ جانتا ہے, تو وہ ہمارے بہتر کے بارے میں بھی جانتا ہے. لہذا ہمیں اللہ کی تقسیم سے راضی ہو جانا چاہیے, تو ہم کیا بن جائیں گے, سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے. اور اگر اب بھی حاصل نہ ہو یہ چیز اس مثال کے بعد بھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انظروا الی من هو اسفل منکم, کہ اے لوگو ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے والے ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم, ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو تمہارے اوپر ہیں, ورنہ کیا ہوگا, تم اللہ کی نعمت کو حقیر جاننے لگو گے. اللہ نے تمہیں بھی نعمت سے نوازا ہے, اسے بھی نعمت سے نوازا ہے, تمہیں تمہاری مصلحت کے طور سے نوازا ہے, اسے اس کی مصلحت کے طور سے نوازا ہے. یہ سمجھنا ہے انسان کو. ایک واقعہ سنیں. ایک شیخ زینے پر چڑھے مسجد کے, اور ان کے پیروں میں چپلیں نہیں تھی. انہوں نے ایک جملہ کہا کیسے دن آ گئے میرے پیروں میں چپلیں بھی نہیں ہیں, کیسے دن آ گئے میرے پیروں میں چپل نہیں ہے. وہ نماز پڑھ کے نیچے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص فقیر جس کے پیر بھی نہیں ہیں, وہ بھکاری ہے اور مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا, اللہ رب العالمین میں تیری تقسیم سے راضی ہوں, میرے پاس تو پیر ہیں, اس کے پاس پیر نہیں ہیں, میں چپلوں کی تلاش کر رہا ہوں. اے اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. انسان کو احساس ہونا چاہیے اللہ نے جو اسے نوازا ہے, اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو اگر نعمت کی قدر کرنی ہو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. نعمت کی قدر کرنی ہو تو, اگر نہیں کرنی قدر, اللہ کی ناشکری کرنی ہے تو جائے مانگتا رہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی طرف جو تم سے نیچے ہوں, ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو تمہارے اوپر ہوں, ورنہ اللہ کی جو نعمت تمہارے اوپر ہے اس کو حقیر جاننے لگو گے. اور جان رہے ہیں لوگ اور کر رہے ہیں یہ لوگ. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھیں. فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, کہ اللہ کی جو تقسیم ہے تمہارے لیے اس سے راضی ہو جاؤ, تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت کی. فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, احسن إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم کیا بن جاؤ گے, مومن بن جاؤ گے. اب آپ کہیں گے ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو مومن پہلے سے ہیں. یہاں مراد کامل ایمان ہے, مکمل ایمان ہو جائے گا تمہارا کب, جب تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں اتنا دھیان پڑوسی پر کیوں؟ ایک مرتبہ
حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پڑوسی کے تعلق سے اتنی نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو لگنے لگتا ہے کہ اب وراثت میں بھی پڑوسی کو حصہ ملنے لگے گا. اتنی نصیحت پڑوسی کے بارے میں. اور مزید کچھ اور وضاحت کر دوں کہ پڑوسی سے ہمیشہ یہ مت سمجھیں کہ جو آپ کے گھر کے بغل میں رہتا ہمیشہ وہ پڑوسی نہیں ہوتا. آپ کے سفر میں جو ساتھی ہے وہ بھی کون ہے؟ آپ کا پڑوسی. آپ کے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا ہے وہ بھی کون ہے؟ آپ کا پڑوسی. تو ہمیشہ گھر والا پڑوسی نہ سمجھیں. آپ کے ساتھ جو رہتا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ کیا ہے؟ احسن الی جارک. اس نصیحت پر عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کی کہ آپ کو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو کیا آپ بن جائیں گے؟ مومن بن جائیں گے, یعنی آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. چوتھی نصیحت کہ آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آپ مومن بن جاؤ گے. آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو کیا بن جائیں گے؟ آپ مسلم بن جائیں گے. مسلم بن جائیں گے. تکن مسلم, آپ مسلمان بن جائیں گے. ایک وضاحت اور کر دوں, ایمان امن سے ہے. ایمان امن سے ہے. امن بولتے ہیں اطمینان اور سکون کو. پڑوسی آپ کے آس پاس رہتا ہے, اگر آپ اس سے اچھا سلوک کریں گے تو آپ پرسکون تو رہیں گے کہ اب میرے مال کی حفاظت تو ہو رہی ہے, میری عزت پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالے گا. یہ آپ پرسکون ہوں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی تو کیا کہا؟ تم مومن بن جاؤ گے. مومن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ امن سے, اطمینان سے ہے. آپ کو سکون ہوگا کہ یہ میری عزت پر, میرے مال پر اور میری آبرو پر غلط نظر سے نہیں دیکھے گا. کب نہیں دیکھے گا؟ جب آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو آپ مسلمان بن جاؤ گے. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکا دینا. اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. کس کے آگے؟ اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک جو مقبول دین ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے آگے ہم اپنے آپ کو کیا کر دیں؟ سرنڈر کر دیں. ایک چیز اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس سے ہمیشہ ہر کوئی اپنے ذہن میں ایک ہی معنی رکھتا ہے کہ میں جو چیز خرید کر لاؤں دوسرے کو بھی وہی چیز دوں. اتنا ہی معنی لوگوں کے ذہنوں میں گھومتا ہے. حالانکہ اگر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی اور آپ کی ماں کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھا جائے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہی پسند کریں. آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی, آپ کی ماں یا آپ کی بیوی کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھا جائے. تو آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کیوں پھر اس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ آپ تو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے, تو پھر آپ دوسرے سے کیسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ نہ دیکھے؟ آپ بھی یہ پسند کریں کہ میں دوسرے کی طرف نگاہ نہیں کروں گا, لہذا لوگ بھی آپ کی بیٹی اور ماؤں کی طرف نگاہ نہیں کریں گے. اس سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اس کا الٹا لے لیں کہ وہ ناپسند کریں جو لوگوں کے لیے ناپسند کریں. آپ اپنے لیے بھی وہی ناپسند کرتے ہوں, وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کریں. آپ یہ نہیں پسند کرتے کہ آپ کی بیٹی, آپ کی ماؤں کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا جائے, لہذا آپ اسی چیز کو اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں اور یہ محسوس کریں کہ میں بھی غلط نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھوں گا, کیونکہ میری ماؤں اور بیٹیوں کی طرف میں نہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی غلط نگاہ ڈالے, تو میں دوسرے کی ماؤں بیٹیوں کی طرف کیسے نگاہ ڈال سکتا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ لہذا اس نصیحت کو صرف اتنے تک محمول نہ کر لیں کہ بس مجھے جو چیز پسند ہے وہی دوسرے کے لیے پسند ہو. ایسا نہیں ہے. اس سے صرف اتنا نہیں سمجھ میں آتا. آپ جو معاملات اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کریں, اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے ناپسند کریں. تو آپ کیا بن جائیں گے؟ مسلم بن جائیں گے, یعنی کہ
اسلام میں داخل ہو جائیں گے، کامل مسلمان بن جائیں گے۔ آخری نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرُوا الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ غور کریں تو اللہ کے نبی نے ضحک کا لفظ استعمال کیا، ہنسی کا لفظ، تبسم کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تبسم مسکراہٹ کو بولتے ہیں اور ضحک ہنسی کو بولتے ہیں جس میں آپ کے دانت تک دکھ جاتے ہیں۔ جی، ضحک کسے بولتے ہیں؟ ہنسی کو۔ اور تبسم کسے بولتے ہیں؟ مسکراہٹ کو۔ اللہ کے نبی نے مسکرانے سے منع نہیں کیا، اللہ کے نبی نے ہنسی سے بھی منع نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے منع کس چیز سے کیا؟ زیادہ ہنسنے سے منع کیا، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ کا دل مردہ ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، جن کا دل مردہ ہو جاتا ہے پھر نہ تو کچھ دین سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی کام ہو پاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت معاشرے کے حالات اتنے بدتر ہیں کہ لوگ کسی کی بات اس وقت تک نہیں سنتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی بات میں کچھ نمک مرچ نہ لگا دے، جب تک وہ اپنی بات میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی بات نہیں لے آئے گا تب تک اس کی بات نہیں سنی جاتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں نے بہت سے اب چینل ایجاد کر دیے ہیں جن کا نام ہی ہنسی رکھ دیا ہے، ہنسی ٹی وی، ہنسی چینل، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں نے یہ چیزیں ایجاد کر دی، لیکن ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، ورنہ زیادہ ہنسی سے کیا ہو جائے گا؟ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا، تمہیں دین نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اور نہیں سمجھ میں آتا ہے معاشرے کے اکثر لوگوں کو۔ آج آپ امت کے اکثر افراد کو دیکھیں گے، اور اکثر افراد میں ہمیشہ نوجوان نسل ہی آتی ہے، تو نوجوان نسل کو دیکھیں کہ وہ صبح سے شام تک اگر انہیں موبائل چلوا لو اور موبائل پر کیا دکھوا لو؟ صرف ہنسی کی چیزیں دکھوا لو، انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دکھوا لو، تو وہ دیکھ لے گا، کیونکہ اسے وہی چاہیے۔ اور اتنا عادی ہو چکے ہیں، لوگوں کے دماغ اتنے زیادہ اس میں دب چکے ہیں کہ اب وہ خیر کی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ اگر مان لیجئے کوئی انسان 5 یا 10 منٹ کا فجر کے بعد درس دیتا ہے تو پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کی ہنسی رک رہی ہے، اور مزید یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں ابھی ان کے پاس موبائل ہو اور وہ اسے چلا کر کچھ دیکھ لیں اور ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ لہذا یہ سمجھ لیں کہ آج معاشرہ ایک بہت المیہ کی طرف جا رہا ہے، ایک بہت افسوس کے معاملے کی طرف جا رہا ہے، وہ یہ کہ معاشرے کو ہر چیز میں کیا پسند آ رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ پسند آ رہا ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا حل موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر آپ لوگوں کے دل بیمار ہو چکے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، آپ لوگوں کے دلوں میں سختی پیدا ہو چکی ہے، آپ لوگوں کو اچھی بات اچھی نہیں لگتی ہے اور بری بات بہت اچھی لگتی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، کیونکہ اللہ ہی کے ذکر سے دل کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن ہوتے ہیں، دل پرسکون ہوتے ہیں۔ دلوں کو اگر نرم بنانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا کثرت سے ذکر۔ اور اللہ کے ذکر میں قرآن کریم، تسبیحات، استغفار اور یہ تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں۔ لہذا اگر معاشرے میں تو یہ چیزیں پھیل چکی ہیں کہ لوگ بہت ہنستے ہیں، ہر وقت ہنسی کی بات چاہیے انہیں، بہت زیادہ پھیل چکی ہے، لوگوں کے دل تو بیمار ہیں، لیکن اس کا علاج بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری بغیر علاج کی ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ لہذا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے ہنسی حرام نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہنسی حرام ہے۔ زیادہ ہنسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو منع کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ 5 چیزوں کو دہرا دوں۔ اللہ کے نبی کی پہلی نصیحت تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کردہ چیزوں سے بچو تو تم کیا بن جاؤ گے؟ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ،
اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، جو تقسیم ہے اللہ کی تمہارے لیے، جو کچھ تمہیں ملا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کیا بن جاؤ گے؟ مومن بن جاؤ گے، اور میں نے مومن سے بتایا مکمل ایمان والا بن جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم کیا مسلمان بن جاؤ گے، یعنی کہ کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور آخری نصیحت کیا کی کہ زیادہ مت ہنسا کرو، ورنہ زیادہ ہنسی کیا کر دے گی؟ دل کو مردہ کر دے گی، جس سے نہ تو پھر دین سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی دنیاوی کوئی کام اس میں دل لگے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح نالج گین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے نہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب کرے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کا سامان مہیا کرے، اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔